افتخار فردوس صاحب، پہلے آپ بتائیے گا، کیا یہ سمجھا جائے کہ اس وقت سیز فائر ہے، کوئی واقعہ ہوا تو حالات خراب ہوں گے، یا معاملات اب اسی طرف جا رہے ہیں کہ پاکستان میں واقعہ ہوگا اور پاکستان اسٹرائک کرے گا اور یہ کوئی جنگ کی طرف معاملہ جا سکتا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان؟ شاہ زیب صاحب، سب سے پہلے تو سیز فائر کی بات ہے کہ سیز فائر انٹیکٹ ہے، لیکن سیز فائر تب تک انٹیکٹ ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر اٹیک جو ہے وہ پاکستانی سرحد کے اندر ہوگا تو اس کو ریٹیلیٹ جو ہے وہ ضرور کیا جائے گا۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ اس ٹائم پر سچویشن کوئی اس طرح نارمل قسم کی ہے۔ آئی تھنک اٹس ویری ویری ایب نارمل۔ اور پاکستان کے اندر اگر میجر سیکیورٹی انسیڈنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے اور وہ ایکنالج ہوتا ہے اسٹیٹ کی طرف سے، تو اس کا ری ایکشن جو ہے وہ افغانستان میں آئے گا۔ دوسری طرف ہم افغانستان سے بھی یہی اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہماری سوورینٹی کو جو ہے وہ بریچ کیا گیا تو ہم بھی اس کا ری ایکشن جو ہے وہ دکھائیں گے۔ تو دونوں طرف سے کافی اس قسم کی اشتعال انگیز جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو لگتا نہیں ہے کہ یہ معاملہ اتنی جلدی تھمے گا۔ ابھی کچھ دوسرے پاورز ہیں، گلوبل اور ریجنل پاورز، جو دوبارہ جو ہے وہ ثالثی کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی اس میں کوئی کنفرم بات سامنے نہیں آئی کہ دوبارہ کوئی انٹرونشن جو ہے وہ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ یہ بھی صبح سے سمجھ رہے تھے کہ شاید مذاکرات جو ہے وہ دوبارہ ہو رہے ہیں، تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ آفیشیل کنفرمیشن جو ہے اس کی ہے کہ دوبارہ کوئی بات چیت اس کے بعد ہوئی نہیں۔ جو بات کل رات کو ختم ہو چکی ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ انس، آپ بتائیے گا، مذاکرات کے حوالے سے نظر رکھے ہوئے تھے، رپورٹ کر رہے تھے، سب سے پہلا سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ کیا جو دوست ممالک ظاہر ہے بیچ میں اس لیے پڑے ہوں گے کہ ان کا کوئی نہ کوئی انفلوئنس ہوگا، مگر نہ قطر منا پایا نہ استنبول منا پایا، اور یہ کیا ایسی سچویشن ہوئی کہ اتنے لمبے لمبے دور ہوئے اور جو ثالث دوست ممالک تھے وہ بھی کچھ نہ کر پائے؟ بہت بہت شکریہ شادی صاحب فار ہیونگ می آن دی شو۔ میرے خیال سے جو کیا ایسی سچویشن تھی، اس میں صرف ایک بڑا اسٹکنگ پوائنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ جی آپ ریٹن گارنٹیز دے دیجیے، آپ وربل گارنٹیز دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ وربل سے اس کو ریٹن میں لے کے آئیں۔ اور میرے خیال سے طالبان بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ دو اسلامی ممالک جن کا خطے میں بھی انفلوئنس ہے، افغانستان کے ساتھ بھی ڈائریکٹلی اسٹیکس انوالوڈ ہیں، اگر ان کو بھی وہ ریٹن ان کی موجودگی میں وہ ریٹن گارنٹیز دیتے ہیں، اور پھر اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے پاکستان میں یا ایسا دہشت گرد گروہ یا عناصر کنٹینیو ٹو آپریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو رین ان کرنا بڑا مشکل ہے، تو پھر ان کی پوزیشن بڑی آکورڈ ہو جائے گی، اور ان دو ممالک کے ساتھ بھی ان کی پوزیشن آکورڈ ہو جائے گی، وہ کمپرومائز ہو جائیں گے۔ اور میرے خیال سے یہی وجہ تھی جو سب سے بڑا اسٹیکنگ پوائنٹ تھا، کہ جب طالبان بارہا کہتے تو تھے کہ جی وہ مانتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی، اسلام آباد کے سیکیورٹی کنسرنس کو مانتے ہیں، جب ترک سائڈ نے بھی یہ بات کی، جب دوحہ کی سائڈ نے بھی یہ بات کی گئی، وہ مانتے تو تھے، لیکن جب لکھت پر بات آتی تو اس کے اوپر تیار نہیں تھے۔ یہاں تک کہ ایک سے ایک پوائنٹ کے اوپر جب تیسرے دن انہوں نے اپنے کمٹمنٹ سے بیک ٹریک کیا، تو ایک ثالث کی جانب سے یہ بات یہاں تک کہی گئی کہ اللہ ہی اب تمہیں معاف کرے۔ یہی اس طرح کی جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لینگویج استعمال کی جاتی ہے، تو دونوں سائڈوں کی ایک تو فرسٹریشن بھی نظر آتی ہے، اور دوسری طرف سے امیدیں جو ہیں، وہ جو ٹوٹتی ہوئی امیدیں جو ہیں، اس طرح سے بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ شاذب صاحب اور افتخار فردوس صاحب، پھر یہ بتائیے گا کہ جب کیا اب یہی ہوگا کہ ایسکیلیشن ہوگی، اگر کوئی واقعہ خدا نخواستہ پاکستان میں ہوتا ہے، پاکستان جواب دے گا، پھر دوست ممالک بیچ میں پڑیں گے، پھر مذاکرات کی ٹیبل پر معاملہ آئے گا، یہی سائیکل دوبارہ ریپیٹ ہوتا نظر آتا ہے؟ شاہ زیب صاحب، ابھی تو ایفرٹس ہو رہی ہیں، یہ کہنا ہے کہ ایفرٹس بالکل جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اور کوئی بھی قسم کا جو ہے وہ بیک ڈراپ میں کوئی نیگوسیشنز تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ماحول کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش دوست ممالک بھی کر رہے ہیں۔ ایک سجیشن بھی آیا ہے، بلکہ سجیشنز کافی زیادہ جو ہے وہ آئے ہیں، جس میں ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح پہلے لوکل ایک میکینزم ہوتا تھا جس میں پولیٹیشنز اور ایلڈرز کو جو ہے وہ افغانستان جو ہے وہ بھیجا جائے تاکہ ادھر ان کو دوبارہ جو ہے وہ سمجھائے، جس میں لوکل میکینزمز جو ہے وہ اختیار ہو، کیونکہ یہ ایک سکسیسفل ماڈل رہا ہے پہلے بھی بارڈرز پر ٹینشن کرنا جو ہے وہ کم کرنے کے لیے۔ تو ابھی بھی اس کے لیے کوئی پروسیس جو ہے وہ زیر بحث ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جرگہ یا جو ڈیلیگیشن ہوگا وہ افغانستان جو ہے وہ ضرور جائے گا، لیکن ایک سوچ ضرور ہے کہ ایسکیلیشن کی طرف معاملات جو ہے وہ نہیں جانے چاہیے، اور وہ صرف اور صرف جو ہے وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ نہیں ہے، وہ زیادہ تر جو ہے وہ افغانستان کی سائڈ سے ہے۔ اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ جو ٹریڈرز ہیں وہ احتجاج انہوں نے کیا بارڈرز کے اوپر، کیونکہ تقریباً کوئی 18-19 دن ہو گئے ہیں کہ بارڈرز جو ہے وہ بند ہیں، اور اس میں افغانستان کی طرف سے ملینز آف ڈالرز جو ہے وہ انویسٹڈ ہیں۔
تو لوگوں کے پیسے بھی جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں اور وہ گورنمنٹس کے اوپر جو ہے اس طرف پہ پریشر بھی ہے. اشیاء خرد و نوش کا بھی مسئلہ ہے. سو اٹس ناٹ سو سمپل کہ صرف جنگی ٹویٹس کی وجہ سے جو ہے سارے معاملات جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائیں. لیکن ایک بڑا پرابلم جو ان ایڈریسڈ ہے، یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پر، کہ اٹیکس جو ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں رکے، اور جو سب سے پریشان کن بات ہے. اس لیے میں اگر پروفیشنلی اس کو جو ہے وہ دیکھوں، ایک تو ایک سینٹیمنٹ اٹیچ ہے عام لوگوں کے ساتھ، لیکن اگر پروفیشنلی اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات جو ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، یہ مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں. انس، مجھے بتائیے گا کہ سعودی عرب کا بھی ایک انفلوئنس خیال کیا جاتا ہے، پاکستان کا اتنا بڑا ڈیلیگیشن وہاں موجود تھا، تو کیا سعودی عرب کی طرف سے یا کسی دوست ممالک کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ابھی بھی معاملے کو سنبھالا جائے، دونوں ممالک کو بٹھایا جائے، مذاکرات کے ذریعے حل نکالا جائے؟ دیکھیں، پاکستانی سائٹ کو انفارملی تو ضرور بولا گیا ہے، لیکن سعودی سائٹ اس معاملے میں ان کا یہ کہنا ہے، جو ہماری ڈپلومیٹ سے بات ہوئی بیک گراؤنڈ پر، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا انفلوئنس استعمال کرنے کو تیار ہیں، لیکن دے ووڈنٹ وانٹ، وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ ڈائریکٹلی بیچ میں آئے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جب 1993 کا 1993 میں جو مکہ ایکارڈ ہوا تھا اور اس کی بھی وائلیشن کی گئی تھی، اس وقت انٹر افغان فیکشنز تھے، لیکن کیونکہ ایک سعودی عرب کے اندر بیٹھ کے وہ ایکارڈ ہوا تھا اور اس کو ایگری اپون نہیں کیا گیا تھا، تو اس لیے وہ تھوڑا سا اسٹیپ بیک رکھ کے بیہائنڈ دا سینز وہ کام کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ وہ فرنٹ پہ آ کے کام کریں یا فرنٹ پہ آ کے اپنا انفلوئنس آ کے استعمال کریں. کیوں؟ تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس طرح کی کسی امبیرسنگ صورت سے بچا جا سکے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، دوست ممالک بشمول جو آپ کے خطے کے، جو وائڈر خطے کے ممالک ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس معاملے کا حل نکلے. سالسین کی بھی یہ کوشش ہے، سالسین بھی اس بات کو سبسکرائب کرتے ہیں پاکستان کے سیکورٹی کنسرن کو. سالسین افغانستان کی سائڈ کو بھی ایک طرح سے سمجھنے کی پوزیشن میں ہے، لیکن افغانستان کو وہ بار بار یہی باور کراتے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے کمٹمنٹ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں کیا، آپ نے امریکہ کے ساتھ کمٹمنٹ کیا، آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کیا کہ جب آپ نے 29 فروری 2020 کو جب وہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ کسی دہشت گرد گروہ کو آپ افغان سرزمین کو استعمال کرنے نہیں دیں گے. لیکن اس کے باوجود ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم جو ہے سیکورٹی کونسل کی، اس کی رپورٹ کے اندر یہ بات بڑی واضح طور پہ کی گئی. 6 اکتوبر کو جو ماسکو فارمیٹ میٹنگ کی سائیڈ لائن پر پاکستان، ایران، چین اور روس کے جو اسپیشل مندوبین ہیں افغانستان کے حوالے سے، وہ ملے، ان کا مشترکہ اعلامیہ تھا. تو ان سالسین کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو ان دہشت گرد گروہوں کے خلاف صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ ریجن ایٹ لارج کے اوپر آپ کو کارروائی کرنی ہوگی تاکہ معاملات ٹھیک بہتری کی طرف جا سکیں. جہاں تک جو بات افتخار کر رہے تھے سیز فائر والی، وہ بڑے ایک کمپلیکیٹڈ سینیریو میں سیدھے چلا جاتا ہے کہ سیز فائر اگری کیا گیا تھا، ایکسٹینڈیڈ بات یہ کی گئی تھی کہ انٹل دا کنکلوژن آف ٹاکس، جب تک بات چیت کا عمل ختم نہیں ہوتا. اب کل رات کو جو ہوا ہے اس کے بعد تو بات چیت کا عمل ختم تصور کیا جا رہا ہے. تو کیا پھر سیز فائر ہولڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور اگر کرتا ہے تو کب تک کرے گا؟ کیا یہ اس وقت تک ہے کہ جب پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی بڑا حملہ ہوگا تب تک یہ سیز فائر ہولڈ کرے گا، یا پھر افغان طالبان ابھی بھی کوئی ایفرٹ کے ذریعے کوئی ایشورنس دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ سیز فائر چل سکے؟ اور مجھے افتخار صاحب یہ بتائیے گا کہ کل خواجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جو وہاں پر مذاکراتی تھے افغان طالبان کی طرف سے، وہ 5 دفعہ مان گئے، مگر اس کے بعد وہ فون پر کابل میں بات کرتے تھے اور پھر وہ مکر جاتے تھے. یہ کیا بہت زیادہ ڈویژن ہے؟ اور اس ڈویژن کی وجہ سے کیا ویسے ہی افغان طالبان کے لیے مشکل ہے پاکستانی جو ٹی ٹی پی ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنا، اسے پاکستان میں کارروائیاں کرنے سے روکنا؟ شاہزیب، یہ جو افغانستان کی گورننس کا ماڈل ہے اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، نہ کوئی پاپولر گورنمنٹ ہے، نہ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جو اس ٹائم پر افغانستان کے اندر ہیں. وہ تو دو ایگریمنٹ کے ذریعے انہوں نے مخلوط حکومت بنانی تھی، انٹرم گورنمنٹ، اور پھر اس کے بعد جو ہے الیکشن جو ہے وہ کرانے تھے. اب اس ٹائم پر وہ قابضی جو ہے وہ تصور جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. تو ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہائرارکی ہے، جو آئیڈیولوجیکل پیٹرن ہے، اس کے اندر عمارت کا تصور ہے، جس کے اندر وہ جو بھی ڈیسیجن لیں گے وہ امیر سے لے کر جو ہے ان کو کرنا پڑے گا. تو چاہے وہ کوئی بھی ڈیلیگیشن بھیجے، یہ والا بھیجے یا کوئی اور بھیجے، اٹ از ناٹ پاسبل کہ وہ انڈیپینڈنٹ اسے جو ہے وہ ڈیسیجن جو ہے وہ لے سکے. اگر وہ کسی کنکلوژن پہ پہنچیں گے تو واپس جا کر افغانستان کو فون ضرور کریں گے کیا ہے وہ یہ ڈیسیجن لکھنے کے مجاز ہیں کہ نہیں ہیں. تو وربل ایگریمنٹس تو پہلے بھی ہوتے رہے، اور اگر انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے جو ہم بارہا سنتے آئے ہیں، بلکہ انس ساتھ میں ہے اور وہ آپ کو بتائے گا بھی کہ تیسرے دن ہم سب یہی جو ہے وہ سن رہے تھے دونوں طرف سے، افغانستان کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی،
کہ اگریمنٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے اور اگلے 3 گھنٹے کے اندر جو ہے کسی قسم کا مسودہ جو ہے وہ جوائنٹ آ جائے گا. اس کے بعد پھر رات کو یہ خبر آئی کہ ان کو کہا کہ آپ سگنیچر جو کریں، اور سگنیچر اس پہ کریں گے کہ جو میکینزم ہے، تاکہ صرف بات چیت نہ ہو، آپ اس پہ جو ہے وہ دستخط کر لیں کہ یہ میکینزم یہ بتائے گا کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ ویریفائبل ہے کہ نہیں ہے. اس پر جو ہے انہوں نے فون ملایا اور وہ جو ہے پھر بات جو ہے وہ کہیں اور چلی گئی، اور وہ مذاکرات جو ہے مکمل طور پر دوسرے ڈائریکشنز میں جو ہے وہ چلے گئے اور ناکامی کی طرف چلے گئے. جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے شاہزیب، یہ سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بار بار لوگ جو ہے وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید یہ پاسبل ہے. میرے نزدیک یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے کوئی ایکشن لیں، کیونکہ ان کے نزدیک جو آئیڈیولوجیکل پیٹرن پر یہ تصور ہے ٹی ٹی پی کا، تو وہ کوئی اپنے آپ کو ٹی ٹی پی سے علیحدہ جو ہے وہ نہیں سمجھتے. تو ان سے ریکویسٹ کرنا کہ آپ ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں، وہ ایسا ہی ہے کہ افغان طالبان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں، کیونکہ یہ تو مختلف دڑے مل کر جو ہے ایک طالبان کی جو ہے وہ ریاست کا جو تصور ہے وہ بناتی ہیں. تو یہ آج بھی پاسبل نہیں اور کل بھی پاسبل نہیں، اور آپ ان سے جب بھی بات کریں گے وہ یہی کہیں گے کہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے مسئلہ حل کرے، اور تبھی وہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ طالبان کو جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ لے آئیں نیگوسیشن ٹیبل پر، اور ہم گارنٹرز بنتے ہیں کہ یہ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، اور پھر وہی دوبارہ ایک پیٹرن جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اٹس اے نیور اینڈنگ ٹوٹولوجیکل پیٹرن جو چلتا رہے گا. مجھے اس کا کوئی سلوشن جو ہے وہ نظر نہیں آتا. انس، آپ بھی کوئکلی بتائیے گا کہ ثالثوں کی اور اسلام آباد کی دونوں کی بھی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ یہ ہونا نہیں ہے، یہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایک ہی ہیں یہ دونوں، جو کہ ایک بہت لمبے عرصے سے بات کہی جاتی تھی، مگر اب یہی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیے انڈرسٹینڈنگ تو بالکل کلیئر ہے کہ طالبان کم از کم اسلام آباد کی حد تک تو یہ ہے کہ طالبان تو کمٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ثالثین میں ایک پارٹی کا یہ بالکل ماننا ہے کہ وہ کمٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن ایک ڈیفلیکشن کے طور پہ اگر ایک اسپینر کے طور پہ اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو ایک تیسرا جو مطالبہ انہوں نے آؤٹ آف دا باکس لے کے آئے کہ وہ امریکہ کو بھی ایز اے گارنٹیر ماننا چاہتے تھے، جو کہ آن اتھارٹی یہ بات ہے کہ ثالثین کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو ایز اے اسپینر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نہ ہونے والی ایک بات ہے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ثالثین کا کردار ہے جو کہ ترکی اور قطر کر رہے ہیں، اس معاہدے میں ایک تیسرا فریق آ جائے جو کہ امریکہ ہے، جس کا کوئی لینا دینا ڈائریکٹلی نہیں ہے. تو یہ ثالثین کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ ایک افغان طالبان تیار نہیں ہے، اور شاید ان کو رین ان کرنا، ان کے اوپر نکیل ڈالنا، جیسے افتخار بتا رہے تھے، وہ اب افغان طالبان کے کنٹرول سے باہر ہے، اور وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنے کنٹرول سے ان کو اپنے کنٹرول میں لے کر آئے. شارف صاحب.